نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، تلک الرسل، اور آیت نمبر جو ہے سورہ البقرہ کی 253 سے آج تفسیر ہے آپ کی۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ تلکا، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس میں اشارہ بعید ہے واحد مؤنث کے لیے، اور واحد مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ رسل جمع مکسر ہے گرامیٹیکلی، اور جمع مکسر کے لیے کبھی اسم اشارہ بعید جو مؤنث ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ کون سے؟ جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ آخری آیت جو تھی دوسرے پارے کی وہ کیا تھی؟ انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیہ طور پہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک آپ، یقینی طور پر آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ انکا لمن المرسلین، تو انہی رسولوں کا ذکر ہے مزید آگے بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تلک الرسل، یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔ فضلنا، جن میں سے بعض کو فضیلت دی ہے ہم نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض کے اوپر۔ یہ سب رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ فضلنا، یہ یاد رکھیں، فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، کسی کو کسی چیز میں اور کسی کو کسی چیز میں۔ تو رسول کون ہوتا ہے؟ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کا فرق آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو تلک الرسل، منکرین رسالت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ضد، بغض اور تعصب میں انکار کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں کہ یہود جیسے اچھی طرح پہچانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا تھا؟ تعصب اور ضد تھی، تو انکار کر رہے تھے۔ اور اسی طرح پچھلے رسولوں کی جو امتیں تھیں انہوں نے بھی کیا کیا کہ اپنے رسول کو افضل سمجھ کے دوسرے رسول کا یا تو سرے سے انکار ہی کرتی رہیں یا ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتی رہیں۔ پچھلی امتوں نے بھی ایسا کیا نا، جیسے یہود جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو پچھلی امتوں نے بھی یہ کیا کہ اپنے رسول کا اقرار کرتی رہیں اور دوسرے رسولوں کا انکار کرتی رہیں، اور اس سلسلے میں آپس میں جھگڑتی بھی رہیں اور اختلافات بھی کرتی رہیں۔ تو ایک تو رسولوں پہ جھگڑے کرتی رہیں، دوسرے رسولوں کے پیغامات کے متعلق بھی اختلافات اور جھگڑے ہوتے رہے، اور انہی جھگڑوں اور اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا کہ کوئی ایمان لایا رسول کے اوپر، کوئی نہیں لایا۔ ہر امت میں ایسا ہی ہوا نا۔ تو یہاں امت مسلمہ کو یہ سکھایا سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو اہم باتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو اہم باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے جو یہ آگے بیان ہو رہی ہے، آپ سپارہ دیکھیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں لوگ باہم لڑتے۔ اقتتلا جو ہے وہ باہم کا معنی اس میں آتا ہے، قتال سے ہے، ایک دوسرے سے نہ لڑتے۔ الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے۔ کون لوگ کن کے بعد تھے؟
جو رسولوں کے بعد لوگ تھے، یعنی جو رسولوں کی امتیں تھیں، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ جھگڑا کرتے. ہاں؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جو ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی رسول آ چکے تھے ان کے پاس، ہر امت کے پاس آ چکے تھے ہر رسول اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا تھا، اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، لیکن ان میں تو جھگڑا ہوا. ہاں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف سے کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا ان کے لڑائی جھگڑوں کا اور اختلافات کا، آپس میں نبی کے اوپر اختلافات میں یا نبی کے پیغامات کے اوپر اختلافات کا جھگڑا کیا ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ من آمنہ جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض کیا ہوئے، من کفر، جنہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کفر کر دیا. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَقْتَتَلُوا، لوگ باہم نہ لڑتے. تو دو اہم باتیں اس میں سے کیا ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور دوسری میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد روشن نشانیاں جو لے کر آئے تھے، اس کے آنے کے بعد اللہ کے واضح پیغامات احکامات جو لے کر آئے تھے، ان کے آنے کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. پہلا پوائنٹ ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو سب سے پہلے تو دیکھیں، انبیاء کی عام انسانوں پر بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چنتے ہیں. چنے جاتے ہیں نا، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے افضل بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کسی وجوہات کے بنیاد پر چنتا ہے، ان کو نبوت اور رسالت دینے کے لیے. پھر ان کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے. تو یہ جو چناؤ ہے اور جو وحی کا آنے کا سلسلہ ہے، اس لحاظ سے تمام انبیاء کا آپس میں کوئی فرق نہیں. شرف اور بزرگی میں تمام انبیاء عام انسانوں سے بڑھ کر ہیں، بدتر ہیں. بدتر ہے نا کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے. تو یہ تو عام انسانوں پر انبیاء کی فضیلت ہے. اور اس لحاظ سے، اس فضیلت کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کے اوپر وحی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیغامات بھیجتا ہے. تو یہی وہ چیز اور فضیلت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس بن متا سے بہتر نہ سمجھو. اور بخاری کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا سے جس نے بہتر سمجھا اس نے جھوٹ سمجھا، جھوٹ بولا. ایک اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے فضیلت نہ دو، مجھے ترجیح نہ دو. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ مجھے بہتر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے فضیلت دی ہے. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے دراصل سمجھنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام نبیوں کا، رسولوں کا ادب اور احترام سکھا رہے ہیں کہ چونکہ تم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کن وجوہات پر ترجیح یا فضیلت دی ہے، تو فضیلت اور تکریم کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. فضلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. لیکن عزت اور احترام اور تکریم کے لحاظ سے تم نے سب کو برابر سمجھنا ہے اور سب پر ایمان لانا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. کس لحاظ سے؟ ادب اور احترام تکریم کے لحاظ سے کہ سب اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ایمان لانے کے لحاظ سے سب برابر ہیں. تو نبی کریم ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا جو دوسرے انبیاء کی امتوں نے کیا، کہ اپنے نبی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور دوسرے نبی کی شان اتنی گھٹائی کہ اس کو بالکل ہی کمتر سمجھنا شروع کر دیا. تو جیسے کہ آپ نے سورہ البقرہ کے شروع میں بھی پڑھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائی ہے، اس میں سے ایک صفت بتائی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو ان سے قبل اتارا گیا. ایسا ہے نا. تو اب دیکھیں فضیلت کا فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے.
اب جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت کس لحاظ سے دی؟ تقرب کے لحاظ سے دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا, دلی دوست بتا دیا. پھر بعض کو ان کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے فضیلت دی. جیسے فالوورز مختلف رہے نا, امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی تعداد انشاءاللہ سب سے زیادہ ہوگی, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تعداد زیادہ تھی. پھر اس کے علاوہ کئی انبیاء تھے جن کے فالوورز بہت تھوڑے تھے. جیسے نوح علیہ السلام نے اتنے سالوں تبلیغ کی اور ان کے صرف 90 لوگ ان پر 80 یا 90 لوگ ایمان لائے تھے. اور جیسے لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا صرف ان کے گھر والے ان پر ایمان لائے تھے. تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے, عزم والے پیغمبر, عزم والے زبردست عزم کے ساتھ کام کرنے والے پیغمبر اولو العزم کے معنی ہوتے ہیں. تو ان میں 5 پیغمبروں کے نام آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے قرآن کے اندر ہی, اور اس میں ہے نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کہا تو ایک ان کو فضیلت دے دی. پھر اسی طرح دیکھیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں پر دیکھا تھا نا. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام تھے, چوتھے پہ الیاس تھے, پانچویں پہ ہارون تھے, چھٹے پہ موسیٰ تھے, اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے, جو خانہ کعبہ سے, جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے بیت المعمور, اس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات سے نوازا نا, ان کو فضیلت دی کہیں نہ کہیں. تو یہ جو فضیلت کا فیصلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جزوی فضیلت بعض انبیاء کو دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو ان کے ادوار میں, ان کے دور میں مختلف قسم کے معجزات عطا کیے. تو جزوی فضیلت کے لحاظ سے, پارشل فضیلت کے لحاظ سے, کسی رسول کو ایک فضیلت سے نوازا, ایک معجزے سے نوازا, اور کسی کو دوسرے معجزے سے نوازا. تو معجزات کی بنیاد پر کوئی قوم اپنے نبی کو بہت بہتر اور دوسرے کو کمتر نہ سمجھے, کیونکہ وہی بات ہے کہ فضیلت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے, کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی اور کسی کو کسی چیز میں. جیسے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا, تو انہیں جادوئی قسم کے معجزات دیے گئے تھے. مثلا ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا, یا ید بیضا جو ان کا ہاتھ چمکدار نکلتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا چرچا تھا, حکمت کا, میڈیکل ٹیکنالوجی کا چرچا تھا اس زمانے کی. تو انہیں طب سے جڑے ہوئے معجزات عطا ہوئے, کوڑی اور اندھے کو صحیح کرنا وغیرہ. جیسے وہ پیدائشی اندھے کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھوں پر تو وہ صحیح ہو جاتا تھا, بینا ہو جاتا تھا. اور جیسے کوڑی یعنی لیپرسی کا جو مریض ہوتا تھا اس کو بھی وہ ہاتھ پھیر کے پھیرتے تھے تو اللہ کے اذن سے صحیح ہو جاتا تھا. ایون مردہ اللہ کے اذن سے جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو زندہ ہو جاتا تھا, اللہ کے اذن سے. جب آپ پڑھیں گے نا ایک ایک بات پہ اللہ کا اذن وہاں پر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصیح و بلیغ کلام کا چرچا تھا, تو ان کو قرآن جیسا عظیم فصیح و بلیغ معجزے سے نوازا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے سب کو, اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو ادب اور احترام کے لحاظ سے برابر سمجھنا ہے, ایمان لانے کے لحاظ سے برابر سمجھنا ہے, ایمان سب پہ لانا ہے. لیکن بہرحال فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بعض کو بعض پر, جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, اور وہی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کس لحاظ سے فضیلت دی ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے بھی بتا رہے ہیں کہ فضیلت کس طرح دی گئی ہے. کہ فضیلت اللہ تعالیٰ خود یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیسے فضیلت دی گئی, کہ منہم من کلم اللہ, کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. تو کس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا دنیا میں کوہ طور کے اوپر, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا معراج کے موقع پر. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جن رسولوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں وہ فضیلت یافتہ ہیں. ایک خاص فضیلت ہے رسول کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ فضیلت بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بعض سے ہم نے کلام کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات, اور بعض کے درجات ہم نے بلند کیے, بعض کے مرتبے بلند کیے. تو درجات کیسے بلند کیے, مرتبے کیسے بلند کیے؟ اس طرح کہ کوئی ایک بستی ایک قریہ کا نبی ہوا,
ایک نبی کے کوئی نبی کہاں پر ہوا؟ کسی ایک علاقے کا ہوا، کسی ایک بستی کا ہوا، جیسے کہ آپ پڑھتے رہے ہیں، یا کسی ایک قوم کا ہوا، قوم عاد، قوم سمود، یا کسی ایک ملک کے اوپر مبعوث ہوا، اور کوئی کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، نبی بنا کر تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا، تمام مخلوقات کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ خاص قوم یا خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کے آئے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، فضیلت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ بات سورہ سبا آیت نمبر 28 میں آتی ہے، سورہ سبا 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، بشیرا و نذیرا بنا کے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کی فضیلت کے بارے میں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مجھے جامع اور مختصر بات کرنے کی صلاحیت بخشی گئی، جامع اور مختصر، صرف مختصر نہیں، جامع اور مختصر۔ نمبر 2، مجھے روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی، نصرت کہتے ہیں فتح کو، تو روب کے ذریعے کیسے نصرت؟ کہ آپ کا روب دشمن پر 1 مہینے کی دوری سے پڑ جاتا تھا، مد مقابل پر روب، اور وہ روب میں آ جاتا تھا۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے، دوسرے جو انبیاء تھے ان کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ کیسے؟ کہ دیکھیں ہم کہیں بھی پاک زمین کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں نا، سجدہ کر سکتے ہیں نا، منع تو نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر جا کے کریں، تو ساری زمین کو مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں بھی پاک صاف زمین کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے بنایا گیا؟ آپ تیمم کیسے کرتے ہیں؟ زمین کی مٹی سے ہی کرتے ہیں نا۔ تو 5ویں فضیلت آپ نے فرمایا مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، جیسے میں نے آپ کو بھی آیت بھی بتائی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اور نمبر 6، مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ افضل الرسل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے حدیث میں کہ ہم نے دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی ہے، ورنہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر۔ لیکن آپ کی محبت میں، آپ کی تعریف میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے نبی کی شان گھٹے یا اس کی کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے انسلٹ ہوتی ہو۔ اس طرح کا کوئی نعتیہ کلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے کسی نعتیہ کلام میں کہا جاتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ادب و احترام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ باقی فضیلت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بے شک آپ افضل الرسل ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کا درجہ بلند ہے سب سے۔ اور مزید بھی آپ کو اس سلسلے میں بتاتی ہوں کہ روز قیامت شفاعت کبریٰ جو ہوگی، بڑی شفاعت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی، پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب ساری لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حساب کتاب کا شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ پریشان ہو کے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے کہ حساب کتاب شروع تو ہونا۔ تو سب کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بتا دیں گے کہ نہیں مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ہر کوئی بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو میرے فالوورز نے کہیں کا نہیں رکھا، اٹھا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے، تو آپ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ شفاعت کبریٰ کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کریں۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم مقام، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، وہاں کھڑا کریں گے، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ کو ایک عظیم خلعت پہنائی جائے گی، اور شفاعت کبریٰ وہاں سے کریں گے آپ۔ تو یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی۔ پھر اسی طرح جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو ایک ہی ہے صرف، جس کا نام وسیلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ اور ان دونوں چیزوں کا ذکر ہم کہاں پر پڑھتے ہیں؟ جو نماز کے بعد کی آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کو مقام محمود پر کھڑا کر اور ان کو وسیلہ عطا فرما، جو اعلیٰ ترین مقام ہے جنت میں۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا تو وہ میں اس کے لیے روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو بے شک آپ کا رتبہ، آپ افضل الرسول ہیں، اور فضیلت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کچھ ایکسٹرا زبردست صفات دی گئی تھی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روشن نشانیاں دی اور ان کی مدد کی، تائید کی روح القدس سے۔ روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا انڈائریکٹ ذکر کیا، کلم اللہ فمنہم من کلم اللہ، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کا ڈائریکٹ ذکر ہے۔ تو ان دونوں کا خاص طور پر ذکر کیوں ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، تلک الرسل، تو یہ دونوں صاحب کتاب، صاحب شریعت رسول تھے، تو اس لیے رسولوں کے ساتھ ذکر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ نے ان دونوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہود اور نصارہ دونوں جو تھے وہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار تھے۔ افراط و تفرید کس کو کہتے ہیں؟ کمی زیادتی کا۔ جیسے یہود نے تو ان کو نبی ہی نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانا، اور ان کے اوپر بہت غلط قسم کے الزامات لگائے۔ اور نصارہ نے کیا کیا؟ اتنا ان کی محبت میں غلف کیا، غلف حد سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا یا تین کا ایک بنا دیا۔ تو واضح کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کر کے کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو واضح نشانیاں اور معجزات دیے تھے۔ وَآتَيْنَا، ہم نے دی تھی عیسیٰ ابن مریم کو بینات، تو ان معجزات کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، کوئی ان کو ان کے مقام سے آگے نہ بڑھائے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بینات کیا دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے تو انجیل ان کو ملی تھی، ظاہر ہے روشن نشانی اور بینات تھی، اور اس کے بعد جو معجزات تھے میں نے آپ کو بتائے وہ بھی سب روشن نشانیاں تھیں نا، بینات تھی نا، پیدائشی اندھے کو صحیح کرنا، لیپروسی کے مریض کو، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے صحیح کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی مدد کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ سب سے پہلے تو ان کے پیدائش کے موقع پر، آپ نے ابھی سورہ مریم میں بھی آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ جب وہ اکیلی تھیں، حضرت مریم ویرانے میں چلی گئی تھیں اور ان کو لیبر پینس شروع ہوئے، تو وہ بہت پریشان تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ان کے پیروں کے پاس چشمہ جاری کر دیا تھا، اور ان کے اوپر تازہ کھجوریں درخت کے اوپر لگائی گئی تھیں۔ تو یہ بات ہوگی۔ تو اور اس کے علاوہ پھر دیکھیں ان کی مدد کیسے کی، کہ جب وہ سولی پر یہود ان کو سازش کر کے چڑھا رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے جسم اور روح سمیت اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو اب خاص طور پہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ ان کی مدد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کو بینات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر وہ بھی تلکر رسول میں سے تھے، اگر وہ اللہ کا حصہ ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان کو مدد کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے بھی یہ خاص طور پر بات بتائی جا رہی ہے۔ تو پہلی اہم بات یہاں پر بتائی گئی رسولوں کے سلسلے میں کہ یہ رسول ہیں جن کو فضیلت ہم نے دی ہے، ٹھیک ہے، فضیلت کا فیصلہ ہماری طرف سے ہے، آپ نے سب کی عزت و تکریم کرنی ہے۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ،
تو نہیں باہم لڑتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے. کون سے لوگ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے؟ جو ان کے بعد تھے. کن کے بعد تھے؟ یعنی رسولوں کے بعد جو ان کی امتیں تھیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، رسولوں کے بارے میں نہ جھگڑتے، اللہ کے پیغامات کے بارے میں نہ جھگڑتے، ایمان لانے نہ لانے کے بارے میں نہ جھگڑتے، لڑائی جھگڑے نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. من بعدہم کیا ہے؟ یعنی ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگ جو ہے ان کی امتیں آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں. رسول آئے تھے، ہر رسول کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، اللہ ہی کا پیغام لے کر آیا تھا. تو اگر رسول ان کی باتوں کو مان لیتے تو لوگوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی لڑائی جھگڑا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، یا اللہ تعالیٰ کو اختلاف پسند ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہتے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب آپ اس کو غور سے سمجھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا کیا ہے. پسند اور رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اور اس کی رضا یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں، اس کے رسولوں کی ہدایات کو اپنائیں، ٹھیک، اور روز قیامت جہنم سے بچ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ہر بستی کی طرف بھیجا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جہاں پر نذیر نہ بھیجا گیا ہو. تو ہدایت اور گمراہی کے راستے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے، بتا دیے، اچھے طریقے سے بتا دیے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ لازمی طور پر رسول کی بات کو مانے، اللہ کی بات کو مانے، کتاب کی بات پر چلے، بلکہ اس کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے اپنے راستے کو چوز کرے. اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مجبور کر دیتا، کہ وہ ان کے اندر اختیار اور ارادہ انسان کو دیتا ہی نہیں، انس اور جن کو، کہ وہ اپنی مرضی کا استعمال کرتے، قبول کرتے یا نہ قبول کرتے رسولوں کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو. ایسا کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، اختیار اور ارادے کی قوت نہ رکھتا. لیکن پھر آزمائش اور امتحان کیا ہوتی؟ پھر امتحان کا کوئی مقصد ہی نہ رہتا نا. دنیا میں بھیجنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا. تو اس لیے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ سب ایک دین پہ ہوتے، سب مومن ہوتے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن پھر آزمائش کیا ہوتی؟ امتحان کیا ہوتا؟ تو ایسا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انسان کے اوپر ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو واضح کر دیا، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر، لیکن ساتھ ہی انسان کو اختیار اور ارادے کی قوت بھی دی ہے کہ وہ اپنا راستہ خود چوز کرے. تو ایسا انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے کیا گیا. تو جب کوئی اسی لیے اپنے ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اختیار اور ارادے کو ڈھال لیتا ہے، تو وہی ایمان ہے اور وہی اسلام ہے. کیا ہے ایمان اور اسلام؟ کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے کو اپنی مرضی سے، دل کی خوشی سے اللہ کی مرضی کا تابع بنا لے، اور جو اس کا آزادانہ استعمال کرتا ہے اپنے اختیار اور ارادے کا، اپنے دل کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے دل کی پسند پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہی کفر ہے اور یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں نہیں جھگڑتے. من بعدہم، ان رسولوں کے آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن نشانیاں آنے کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات، لیکن ایسا نہیں ہوا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ ان کو اختلاف کرنے کا ایک چوائس دی گئی تھی کہ آپ اختلاف کریں یا آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنا لیں اپنی رضا سے. تو اب کیا ہوا؟ ان کو اختیار اور ارادہ دینے کا انجام کہ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں باہم نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا اور کیا اس کی مرضی تھی؟ چاہت اللہ تعالیٰ کی یہی تھی. دیکھیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا یہ ہے
کہ تمام لوگ اختیار ہونے کے باوجود حق کی راہ پر چلیں، حق کا راستہ چنیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، چاہت ہے، رضا ہے۔ مگر ایک اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھ لیں۔ اللہ کی پسند اور رضا یہی ہے کہ لوگ حق کا راستہ چنیں اور جنت میں چلے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کیا ہے کہ انسان کی آزمائش کی خاطر اس کو اختیار کی اجازت، آزادی دی گئی ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کے اور رسولوں کے احکامات کو مانے یا نہ مانے۔ تو اس آزادی کی وجہ سے، اختیار کی، آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے رہے اور رسولوں کے انکار بھی ہوتے رہے، لوگ کرتے رہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان کو ایسا پیدا کرتا کہ اس کے پاس اختیار ہی نہ ہوتا، اختیار کی آزادی نہیں ہوتی، سب کے سب اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے پر مجبور ہوتے، سب کے سب مومن ہوتے اور نہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، نہ اختلاف ہوتا۔ لیکن پھر ایسا ایمان کیسا ایمان ہوتا؟ مجبوری کا ایمان ہوتا، جبرن ہوتا نا، کہ انسان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، مجبور ہے، جیسے فرشتے ہیں وہ اطاعت پر مجبور ہیں۔ تو ایسا ایمان جو ہے اضطراری ہوتا، مجبوراً جبرن ہوتا، اختیاری نہ ہوتا، دل کی خوشی سے نہ ہوتا، اور انسان کی آزمائش کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اور جو اس کی مشیت ہے اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے، چاہتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود انسان اپنے اس ارادے کو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کا تابع کرے تاکہ جہنم سے بچ جائے اور جنت پالے، امتحان میں پورا اتر جائے۔ اور مشیت کیا ہے اس کی؟ مشیت یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ امتحان کی خاطر اس کو اپنا صحیح یا غلط راستہ چننے کا اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑے لڑائی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں چاہا کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا، اس کو مجبور محض نہیں رکھا کہ وہ لازمی طور پر مومن بن جائے؟ تو اس لیے کیا کہ آزمائش اسی میں ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ٹھیک؟ تو خلاصہ آیت کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسولوں کے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، فضل کا مالک اللہ ہے، فضلنا، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ نمبر 3، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو جو بھی بینات دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کیونکہ ان کو بھی مدد کی ضرورت تھی، وہ کوئی اللہ خدا یا خدا کا حصہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اختیار اور ارادہ اللہ تمہیں دیا گیا ہے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس اختیار اور ارادے کا استعمال صحیح سمت میں کرنا ہے اور حق کی راہ کو چننا ہے۔ اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال صحیح سمت میں کر کے بلا وجہ کے اختلافات سے بچنا ہے، اور ہدایت کی راہ کو چوز کر کے اپنی دل کی خوشی سے اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے۔ تو کیا ہمارے لیے ہدایت ہے؟ اس میں ہمارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ حق کی تلاش ہونا چاہیے کہ حق اور سچ کیا ہے، ڈھونڈے اس کو کہ کس بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بجائے صرف دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثے کرنے کے، حق کی تلاش میں اپنی انرجیز کو لگائیں، صحیح استعمال کر کے اس کا صحیح راستے کے اوپر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو بھی ہم کو اختیار اور ارادہ دیا ہے اس کو اس راستے میں استعمال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات کو ڈھونڈیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور سارے اختلافات سے بچ کر، کیونکہ آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بجائے اس کوشش کو میں پڑھنے کے، اس ایفرٹس کو کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کا کس بارے میں کیا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہر کوئی ایک ادھورا علم رکھتا ہے اور اس کے اوپر لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہوتے ہیں، اختلافات بہت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری آیت کا جو سبق ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ بجائے اختلافات میں پڑھنے کے آپ خود سے اپنی نالج کو کمپلیٹ کریں کہ کس بارے میں کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو،
کیا خرچ کرو؟ مما اس میں سے جو رزقناکم، مما رزقناکم اس میں سے خرچ کرو جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے سب سے پہلے تو، یا ایھا الذین آمنو، اور آپ کو پتا ہے کہ ابن مسعود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے خطاب کیا جائے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ الرٹ ہو جائیں، بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت اہم بات بتانے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کوئی بہت اہم بات بتانے جا رہے ہوں گے، تو الرٹ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی بہت اہم بات بتانے جا رہے ہوں گے۔ اور اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انفقو امر جمع کا صیغہ ہے، خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ تو ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے اختیار اور ارادے کو بجائے جھگڑوں میں استعمال کرنے کے، بحث مباحثے میں خرچ کرنے کے، اپنی انرجیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو انفقو، انفقو کا لفظ نفق سے، انفاق سے، خرچ کرنا، امر جمع، خرچ کرو تم سب، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اس میں سے خرچ کرو۔ تو کیوں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، بار بار دی جا رہی ہے؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے پڑھا تھا نا قرض حسنہ کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں دین کی سربلندی، دین کی نشو و نما جو ہے وہ بغیر خرچہ کیے ہوئے اللہ کی راہ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہم دین کے مقاصد بھی پورے نہیں کر سکتے، اور دین کا دوسرا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا بغیر خرچہ کیے ہوئے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے۔ تو یہاں پر پھر ترغیب دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، خرچ کرو، خرچ کرو، انفقو مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ خرچ کرنے کا ٹائم ہی نہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنو انفقو، خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہے ہم نے تم کو، من قبل اس سے پہلے، ٹائم لمیٹڈ ہے، کھلا ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے خرچ کرو کہ یاتیا، کہ آ جائے یومن ایک دن، لا بیعن جس میں کوئی تجارت وجارت نہیں ہوگی، فی ولا خلتن کوئی گہری دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفا اور کوئی سفارش بھی نہیں کام آئے گی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو کیا کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھا دیا اہل ایمان کو کہ خرچ کرو، وہ خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی تمہارا کچھ نہیں تھا، مما اس میں سے خرچ کرو، رزقناکم جو رزق ہم نے دیا ہے تم کو اس میں سے خرچ کرو۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہارا مال نہیں ہے، تمہاری صلاحیتیں نہیں ہیں، تمہارا وقت، تمہاری زندگی نہیں ہے، سب کچھ کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے۔ رزق میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز آتی ہے، تو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس بطور امانت ہے، تو جس کی امانت ہے اس کو واپس کرو، اس کے حکم کے مطابق اس کی ہر نعمت کو خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے دراصل ایمان کی تصدیق ہے۔ کیوں ایمان کی تصدیق ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی راہ میں قربانی دیتا ہے نا، کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے۔ تو ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ کی محبت کا، تو اللہ کی محبت کے تحت جو دعویٰ ہے اس کی تصدیق کے لیے ہم کو بھی خرچ کرنا ہوگا، تبھی تو ہم پریکٹیکلی تصدیق کرنی ہوگی نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور صدقہ کا جو لفظ ہے نا وہ ہے صدق سے، صدقہ صدق سے، صدق کیا ہوتا ہے؟ سچائی، اپنے ایمان کے دعوے کو سچ کر دکھانا پریکٹیکلی۔ تو خرچ کرو، اور کیا خرچ کرنا ہوگا؟ مما رزقناکم، انفقو خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنو ایمان والو خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو۔ اور رزق میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہر قسم کی اللہ کی نعمت آتی ہے، مادی اور غیر مادی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مادی کیسے؟ جیسے مال ہے، اولاد ہے، جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ مادی کہلاتی ہیں، جو بھی نعمت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مادی نعمت ہے۔ غیر مادی نعمتیں کون سی؟ جو نظر نہیں آ رہی، جیسے صحت ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، اسکلز، ہنر، علم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، نعمتیں ہیں۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، یہ سب چیزیں خرچ کرو، دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو، معاشرے کے جو غریب نادار لوگ ہیں
ان کی بھوک مٹانے کے لیے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ ایک دن آ جائے، این یاتیا یومن، تو وہ ایک دن آ جائے، تو وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، لیکن وہ دن تو کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے نا، ٹائم تو بہت ہی لمیٹڈ، بلکہ کہتے ہیں بالکل ہی انپریڈکٹیبل ہے وہ اس دن کا آنے کا. من قبل ان یاتیا یومن، یوم سے مراد خاص طور پہ تو یوم قیامت ہے، لیکن ہر کسی کی قیامت تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے. اسی حساب سے اعمال کے حساب سے انسان کا جو مرنے کے ساتھ ہی خبر کے اندر اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ یوم، وہ جو دن ہے، وہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. تو کتنا ہے ٹائم سوچ لیں. اللہ تعالیٰ یہی تو احساس دلا رہے ہیں کہ خرچ کرو، کرو، جلدی کرو، جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اور وہ دن تو کبھی بھی آ سکتا ہے. تو وہ دن کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا، روز قیامت کا دن آ جائے گا، تو اس میں کوئی خرید و فروخت، لین دین نہیں ہوگی. لا بیع فیہ، بیع جو کہتے ہیں تجارت کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کو کہتے ہیں. تو اس دن تو کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی. ولا خلتن، کوئی گہری دوستی بھی کام نہیں آئے گی. خلت کا لفظ خلت سے ہے، اور خلت جو ہے وہ محبت اور حب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے. بہت ہی دلی دوستی، گہری دوستی، قلبی دوستی، ایسی دوستی جس سے دل بھرا ہوا ہو، تو ایسی گہری دوستی بھی اس دن کام نہیں آ سکے گی. اور ولا شفا، کوئی شفاعت بھی کام نہیں آ سکے گی اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی بھی نہیں آئے گی. تو عموماً انسان دنیا میں پیسے کہاں خرچ کرتا ہے؟ سوچ کے دیکھیں. یہی تجارت چمکانے کے اوپر، دوستیاں نبھانے کے اوپر بڑے بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے بااثر لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے بھی بڑے بڑی پارٹیز اور بڑے بڑے قیمتی تحفے اور کرسٹلز اور پتہ نہیں کیا کیا دیا جاتا ہے کہ بوقت ضرورت وہ کام آ سکیں، کوئی سورس سفارش ان کی ہو سکے. یہ سب کیا جاتا ہے. تو روز قیامت تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی اپنے نیک اعمال کسی کو بیچے گا نہیں. ہر کسی کو اپنی ہی مصیبت پڑی ہوگی. ساری دنیا کا مال بھی کسی کے پاس موجود ہو، جو کہ ہوگا نہیں، اگر ہو بھی، قرآن کہتا ہے، تو ساری دنیا کا مال فدیے میں دے کر بھی انسان چھوٹ نہیں سکے گا. کوئی انتہائی غیری قلبی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. جو آج دنیا میں گہرے دوست ہیں، اس دن نظر چرائیں گے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے. سورہ الزخرف کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے ترین دوست بھی اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے. مدد تو درکنار، دشمن بن جائیں گے. دشمن کیوں بن جائیں گے؟ منہ پھیر لیں گے نا، نظر چرائیں گے کہ کہیں یہ دوست جو ہے مجھ سے کوئی ایک نیکی بھی نہ مانگ لے کہ مجھے کم پڑی تم دے دو، تو نہیں دینے پہ کوئی تیار ہوگا. ہاں الا المتقین، متقین ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں کہ متقین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو میرے دوست کو بھی بھیج دے. عرش کے سائے تلے جو دو لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے ایک اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، متقی تھے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہاں پر. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں یا تو آپ کے عزیز رشتے دار کام آ جاتے ہیں، یا آپ کے دوست کام آ جاتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کوئی مال، کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے، سوائے اس کے کہ جو سلامت دل لے کے وہاں پہنچ گیا، وہی کام آئے گا. اور شفاعت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو دوست بنا لو، تو یہی تمہارے کام آ جائے گا. اور کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. کیوں شفاعت کام نہیں آئے گی؟ کیونکہ بڑے سے بڑا شخص، انبیاء، فرشتے، کوئی بھی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے اللہ کہ اس کا اذن نہ ہو. تو کام آنے والی چیزیں پھر کیا ہیں اس دن، جو دن کبھی بھی آ سکتا ہے؟ کیا کام آنے والی چیزیں ہیں؟ انفقو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہر کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یا ایھا الذین آمنو انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وقت خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں خرچ کرو، اپنی اسکلز خرچ کرو، العلم حاصل کرو، اس کو خرچ کرو. قرض حسنہ دو اللہ کی راہ میں، جو خرچ کرو کہ وہاں بڑا چڑھا کر اجر پاؤ گے. ابھی آپ نے قرض حسنہ کے بارے میں پڑھا نا، کہ کیا کتنا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا.
یضاعف لہ، اور اضعافا کثیرا، کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح صدقے کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں. صرف وہی حدیث یاد کرنا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو احد ایسے پالتا ہے جیسے گھوڑے کے بچے کو کوئی اپنا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے جتنا ہو جاتا ہے. تو اور جو عرش کے سائے تلے 7 لوگوں کی کیٹیگری ہوگی، اس میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا. پھر قلم کی سیاہی تولی جائے گی، جو بھی اللہ کی راہ میں لکھا گیا، اور نشر و اشاعت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا. تو خرچ کرو، ہر چیز میں سے خرچ کرو، کچھ نہ کچھ کرو، نافع علم حاصل کرو، اس کو خرچ کرو، جو یہی چیزیں تمہارے بعد میں کام آئیں گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں. اب کافر کون ہے یہاں پر اس آیت کے حساب سے؟ کافر وہ ظالم ہے. کافروں سے نمبر 1 مراد تو ایمان نہ لانے والے، یعنی حقیقی اصطلاحی کافر مراد ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ ظالم ہے. اور ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک تو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں. دوسرا خود انفاق فی سبیل اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے، اپنی ذات پر بھی تو ظلم کر رہے ہیں، نتیجہ بھگتیں گے. اور دوسرا معنی اس کا مانوی کافر بھی ہیں، مانوی انکار کرنے والے. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم. تو جو اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ مانوی کافر ہو گیا نا، انکار کرنے والا ہو گیا نا. مانوی کافر جو دیکھ رہا ہے کہ دین مغلوب ہو رہا ہے، خرچ کی ضرورت ہے، دین کو، دین پھیلانے کی ضرورت ہے، وہاں خرچہ کرنا چاہیے. غریب نادار بھوک سے مر رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہا، تو کیا ہے وہ؟ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا نا، تو اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہے، تو ظالمون ہے. والکافرون هم الظالمون. تو دراصل اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے، ایمان کی سیریسنس، سنجیدگی دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے. وہاں خرچ کرنا ضروری ہے جہاں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، کوئی دنیاوی فائدہ مطلوب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک مسلم کی مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے، افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے، پھر تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ یہ مال اس وقت تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہوتا ہے. سمجھ گئے حدیث کو؟ بڑی ضروری اور بہت سمجھنے سے. تندرستی کی حالت میں دو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بیمار ہو گئے تو صدقہ دو، نہیں. افضل صدقہ کیا ہے؟ تندرست ہے انسان، حرص بھی رکھتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ جمع ہو جائیں تو یہ لے لوں وہ لے لوں، فقر سے ڈرتا ہے کہ کہیں پیسے خرچ کرنے سے غریب نہ ہو جاؤں، دولت کی امید ہے، اس کے باوجود صدقہ کرے، تو وہ افضل صدقہ ہے. اور صدقہ کرنے میں جلدی نہ کرو کہ جان لبوں پر آ جائے، پھر صدقہ کرو تو وہ تو ویسے بھی وارثوں کا ہونے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو انسان حسرت کرے گا نا کہ میں نے یہ کام کیا ہوتا، تو اس میں سب سے بڑی حسرت یہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ٹائم دیا ہوتا تو وَأَصَّدَّقُ، تو میں صدقہ کرتا. کیونکہ صدقے کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے کہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا روز قیامت. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا انسان؟ صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں. تو بہرحال تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. انفقوا مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی اور طریقہ بچنے کا وہاں کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا نیک اعمال کام آئیں گے. اور جو یہ سب نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، والکافرون هم الظالمون. تو خرچ کرو اس اللہ کے لیے جس کی صفات، جس کا تعارف، جس کا انٹروڈکشن آگے بیان ہونے جا رہا ہے. آگے آیت الکرسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف موجود ہے. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، آیات کے سردار بھی کہا جاتا ہے. تو کیوں قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، کیوں آیات کے سردار ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل تعارف اس میں موجود ہے.
اور تعارف کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان محبت اسی سے کرتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، جس سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، جس کے بارے میں مکمل طور پر جانتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، جب تک آپ کسی کو اچھی طرح جانتے نہیں تو اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے والدین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، تو محبت کرتے ہیں۔ تو جب تک انسان کسی کے بارے میں اچھی طرح سے جانے نہیں، اس کا تعارف نہیں حاصل کرے، تو اس سے اس طرح محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت کو، آیت الکرسی کو، ہم انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں اور سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دلوں میں اللہ کا مکمل معرفت ہمارا دل حاصل کر لے، ہمارے دلوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جگا دے، اور اگر جاگی ہوئی ہے تو بڑھا دے، بھر دے ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت سے۔ اس نیت سے ہم اس آیت الکرسی کو پڑھیں گے۔ تو اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، یعنی بظاہر یہ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت ہے یہ۔ اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو ایک آیت کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ 2 آیتیں اور پڑھنی پڑتی ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کے بعد والی 2 یاد کر لیں۔ تو بظاہر ایک آیت ہے آیت الکرسی، لیکن اس میں تقریباً 9 جملے بنتے ہیں۔ اور آیت الکرسی، کرسی کا جو لفظ ہے جو اس میں آئے گا بھی، اس کے لفظ کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث کے مطابق کرسی سے مراد عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ عرش کے سامنے، اللہ کا جو عرش ہے اس کے سامنے کرسی کیا ہے؟ طبرانی کی حدیث کے مطابق اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، یعنی کرسی سے مراد کرسی ہی ہے جس کو ہم کرسی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف مفسرین قرآن نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا اس کا مطلب لیا ہے کرسی کا؟ اس سے اللہ کا اقتدار اور اختیار، اس کی بادشاہت، اس کا علم، اس کا تصرف، یہ سب معنی لیے گئے ہیں کرسی کے۔ تو کرسی کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں۔ لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہو، یہ سب کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، اس کا قدم کیسا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، غیب ہیں، اور جن کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے متشابہات کے بارے میں؟ کہ ہم نے اس پر صرف ایمان لانا ہے، اس کی کھوج نہیں کرنی، اس کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے، پوچھنا بھی منع ہے، ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے۔ امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں، عرش ہو یا کرسی ہو یا اللہ کی ذات ہو یا اس کا قدم ہو، جو بھی ہے، اس کا چہرہ ہو، یہ ان سب یہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، اور ان کے بارے میں جو سوال کرنا ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ، کبھی جو صحابہ کرام اجمعین تھے انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، کیونکہ ان اندازہ کر ہی نہیں سکتی یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ تو سوچنا بھی منع ہے، پوچھنا بھی منع ہے، ہمارا کام صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ کرسی کے بارے میں ابن حبان اور مستدرک کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال، غور سے سنیے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو یا لوہے کا ایک چھوٹا سا حلقہ۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی کرسی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے 7 آسمان اور زمین اس کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ اتنے چھوٹے ہیں کرسی کے مقابلے میں کہ جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی کرسی 7 آسمانوں اور زمینوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ بڑی ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ کا جو عرش ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو کچھ احادیث ہیں فضائل میں اس کے آیت الکرسی کے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے مسلم اور مسند احمد کی ہے، یہ ابی ابن کعب ایک صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، ابی ابن کعب، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، یہ ان کی کنیت تھی ابی ابن کعب کی۔ نبی کریم ان سے پوچھتے ہیں، اے ابو منظر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی انہوں نے بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے سینے پہ ہاتھ مار کر کہ اے ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی آپ نے ان کو کانگریچولیٹ کیا کہ تمہیں صحیح علم ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ ایک اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان اور ایک بلندی ہوتی ہے۔ کوہان کیا ہوتا ہے؟ جو اونٹ کی پیٹھ پہ اٹھی ہوئی بلند جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان اور ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں بھی ایک آیت آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ نسائی اور ابن حبان کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ ٹھیک ہے۔ مستدرک اور حاکم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی میں اور دوسرا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ تو اسم اعظم کون سا پتہ چلا؟ الحی القیوم۔ اور اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے جو میں آپ کو تھوڑا آیت الکرسی کے بارے میں مختصر کر کے سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ حدیث بھی جو ہے یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے اوپر نگران مقرر کیا۔ غلہ وہاں پر جمع تھا صدقہ فطر کا۔ تو ایک کوئی شخص آیا ایک رات کو اور غلہ چوری کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ اس نے منت سماج کی کہ میں محتاج ہوں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اس کو جانے دیا۔ اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے محتاجی وغیرہ کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں محتاج ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے پھر وہی فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات پھر وہ آیا تو کہتے ہیں میں طاق میں رہا، وہ غلہ سمجھنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا، کہا اب تو آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا تم آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ تو میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کو کیا کہا؟ جب میں نے ساری بات بتائی تو آپ نے کہا کہ حالانکہ وہ کذاب ہے جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اس نے تجھ سے سچ بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ تیرے 3 راتوں سے تیرے پاس کون آتا رہا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا وہ شیطان تھا، لیکن شیطان بھی سچی بات بتا کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو مجھ سے بھی محفوظ رہو گے اور جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رہو گے، ساری رات حفاظت میں رہو گے۔ تو یہ ساری حدیث تھی۔ تو کیا آیت الکرسی کی فضیلت آپ کو حدیث کے مطابق پتہ چلی کہ رات کو پڑھ لیں تو محافظ ایک آپ کے اوپر تعینات ہو جاتا ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور کیا ہے؟ شیاطین سے حفاظت ہے، اور کیا ہے؟ اور سردار ہے پوری آیات کی۔ تو یہ ساری اس کی فضیلتیں، اور اس آیت کی اہمیت اور فضیلت ساری کس بنا پر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، توحید کا عظیم پیغام ہے۔ تو آگے اب ہم شروع کرتے ہیں آیت الکرسی کو اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف اس میں بیان کیا جائے گا، اس کی توحید، اس کی ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے موجود ہونا، زندہ ہونا، ازل سے ابد تک رہنا، صاحب عظمت اور جلال ہونا،
پوری کائنات کا موجد ہونا یعنی ایجاد کرنے والا ہونا، پوری کائنات کا قائم رکھنے والا ہونا، پوری کائنات کا خالق مالک ہونا، تمام دنیا تمام کائنات والوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کو قائم رکھنے والا ہونا، ہر چیز کا اس کے احاطہ علم میں ہونا، اور سب کچھ کر کے بھی اس کا نہ تھکن ہونا، نہ نیند آنا، نہ اونگ آنا، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی۔ توحید کا عظیم ترین بیان کیا جائے گا، ایسا تعارف اللہ تعالیٰ کا بیان ہوگا جس سے تمام اقسام کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 9 یا 10 اعلیٰ ترین صفات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو الہ بن سکے، معبود بن سکے، جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، جو خالق مالک رازق ہو۔ خالق مالک رازق، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، کیونکہ ہمارا خالق بنانے والا وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی موت دینے والا بھی وہی ہے، امیری غریبی دینے والا بھی وہی ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، ہر قسم کا نفع نقصان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جیسے سورہ الحج 62 میں آتا ہے، الحج 62، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جن کو لوگ پکارتے ہیں من دونہ ہی، اس کے علاوہ، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں، حق ہے ہی نہیں، صرف اللہ برحق الہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں سب اس کی مخلوق ہیں، خالق تو صرف وہی ہے نا، سب اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی کریشنز ہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی خدائی میں شریک بھی نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے میں دخل اندازی کا مجاز بھی نہیں ہے، وہ حقیقی مالک ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو سب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر کس کی بات ماننا چاہیے؟ صرف اسی کی بات ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی سے محبت کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں؟ کیونکہ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو کیسا معبود ہے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کی بہت بڑی خوبی ہے؟ الحی القیوم، الحی ہے، حی حیات سے ہے، حی، الحی کا مطلب ہے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحی میں دیکھیں ال لگا ہوا ہے، ال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاص زندہ۔ تو خاص زندہ کیسے ہے؟ کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور خود سے زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی دیوی نہیں ہے، کسی نے اس کو زندگی نہیں دی ہے، مستعار نہیں ہے، خود زندہ ہے، اس لیے الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، غیر فانی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں آتے ہیں نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، صرف باقی رہنے والی کس کی ذات ہے؟ تیرے رب کی جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو موت سے بالا تر ہے، ہمیشگی کی زندگی کی صفت اس کی ذاتی صفت ہے، نہ اس پر موت کبھی پہلے طاری ہوئی، نہ کبھی ہوگی، نہ تھا کچھ تو وہ تھا، نہ کچھ ہوگا تو وہ ہوگا، زندہ جاوید ہستی ہے۔ اور اللہ کی اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا انسان بلکہ کوئی جاندار پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ پھر کوئی دوسرا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو خود زندہ نہ رہ سکتا ہو وہ دوسروں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ یعنی جو خود ہمیشہ زندہ نہ رہے وہ دوسروں کی بقا اور قائم رکھنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ سوچیں، دوسروں کا سہارا کون ذات بن سکتی ہے؟ وہی دوسروں کا سہارا اور قائم رکھنے کے ذریعہ بن سکتا ہے جو حی ہونے کے ساتھ ساتھ قیوم بھی ہو، خود قائم رہنے والا ہو۔ جو خود قائم رہنے والا ہوگا تو وہی تو دوسروں کو بھی قائم رہ سکے گا، جو خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوگا وہی تو ہمیشہ دوسروں کو قائم رکھ سکے گا۔ جس کو کبھی موت آنی ہوگی تو وہ دوسروں کو قائم رکھنے کا، دوسروں کی بقا کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الحی ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ القیوم بھی ہے. قیوم کا لفظ جو ہے قیام سے ہے، قائم ہونا. تو قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسا قائم ہے، قیوم ہے کہ جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات سے قائم ہے. قیام علی نفس ہی ہے، بغیر کسی کے سہارے کے قائم ہے. اور نہ صرف خود قائم ہے بلکہ وہ ایسی ہستی ہے جو دوسروں کے قیام اور بقا کا سبب بھی ہے. دنیا پوری اس لیے قائم ہے کہ القیوم نے اس کو قائم کر رکھا ہے. تو قیوم، القیوم کے کیا معنی ہے؟ خاص قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. خاص قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کی بقا کا ذمہ دار، دوسروں کی تمام ضروریات پوری کرنے والا، ان کی ضروریات کے تمام سسٹمز کو آرڈر میں رکھنے والا. تمام دنیا اس کی بدولت وجود میں ہے، قائم ہے اور چل رہی ہے. یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں تو کیا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ ایگزسٹ، اسٹینڈ اینڈ مینٹینڈ بائی اللہ. ایوری تھنگ ایگزسٹ، اسٹینڈ اینڈ مینٹینڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے. تو سوچ کے دیکھیں کہ آسمان کا، زمین، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، پودے، رزق، دن رات کا سسٹم، موسموں کا سسٹم، نسلوں کا بڑھنا، ہر مخلوق کا ہر چیز اس کے دم سے وجود میں ہے، قائم ہے اور چل رہی ہے. اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. تو اس کی یہ جو دونوں صفات ہیں اس میں بھی کوئی کہیں بھی دور دور بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو اللہ وہ ہستی ہے جو نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو دکھائی دے رہا ہے ہر چیز میں وہ ہے. تو جو الحی القیوم اس کی صفات ہیں، علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. الحی القیوم، الحی القیوم. تو ہر چیز الحی القیوم کی وجہ سے قائم ہے. جیسے سورہ روم میں بھی آتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین قائم ہے اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ. اور یقیناً اس جیسا الحی اور القیوم کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑتی ہے. نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہے. اونگ کیا ہوتی ہے؟ سنتن کہتے ہیں اونگ کو. نیند کا ابتدائی درجہ ہے، پہلا درجہ. اور اس کے بعد، اور اونگ آتی کب ہے؟ جب انسان تھکتا ہے. ٹھیک ہے، تھکن کو عربی میں لغوب کہتے ہیں. تو جب تھکتا ہے انسان تو اس کو اونگ آتی ہے، اور جب اونگ آتی ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے. اور نیند ایک اضطراری کیفیت ہے، یعنی اضطراری کے مجبوری کیفیت ہے. جب کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی جاندار تھک جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اونگ آتی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے. کہتے ہیں نا نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے. اور نیند کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا، اس لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ کچھ نہیں آتی، نہ ہی اس کو تھکن ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر اونگ یا نیند نعوذ باللہ اس کو آ جائے تو کائنات کا سارا نظام آن کی آن میں درم برم ہو جائے. کیونکہ وہ ہر سسٹم کو دیکھ رہا ہے نا. ایک لمحے کو بھی اگر وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز تاوالا. تو اللہ کے سوا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جسے اونگ نیند نہ آتی ہو، جو تھکتا نہ ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے جاتے ہیں یا تو وہ پہلے سے مردہ ہیں یا پھر ان پہ اونگ، نیند یا موت طاری ہو جاتی ہے، شکار ہو جاتے ہیں موت کا. تو اکیلے صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ صفت ہے. وہ واحد ہستی ہے جو ہر وقت چاق و چوبند ہے، الرٹ ہے. کبھی ایک لہجے کے لیے بھی اس کو اونگ یا نیند نہیں آتی، کبھی اپنی کائنات سے لاپرواہ نہیں ہوتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی. اور اس کی اس صفت کی وجہ سے ہی وہ القیوم ہے. سوچ کے دیکھیں نا، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اسی لیے تو القیوم ہے. خود بھی قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، تمام سسٹمز کو. اسی لیے تو قیوم ہے کہ ساری دنیا کے سسٹم، ہر چیز قائم ہے. کیونکہ نہ اس کو
ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब सिर्फ इस बात को आप सोच कर देखें कि अल्लाह ताला को नींद और ऊँग नहीं आती, थकता नहीं, तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ाई का एहसास होता है। हम इंसानों की एक दिन की भी नींद एक रात की ना पूरी हो, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है, कुव्वत फैसला कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पता नहीं मुद्दतों से जैसे चाहते हैं वैसे ही आसान तरीके से कायनात के तमाम निजाम चला रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, मुद्दतों से चला रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, कोई अपसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उसकी लुक आफ्टर कर रहा है, निगहदाश्त कर रहा है। ना वो थकता है, ना ऊँगता है, ना सोता है, ना सोता है। तो जरा सा सोचने की बात यह है कि ये सब वो किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला। सोचे तो उसकी मोहब्बत जागेगी। ना सोते हैं, ना ऊँगते हैं, कुछ भी नहीं, ना थकते हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं। हर वक्त वो किसी नए काम में होता है। फिर इसके एक और माने भी किए गए हैं, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम के एक और एस्पेक्ट से भी किए गए हैं कि कोई भी गलत काम करते वक्त ये ना सोचे कि शायद इस वक्त अल्लाह ताला मुतवज्जे ना होंगे, शायद बहुत लेट नाइट हो गई तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ऊँग आ गई होगी तो मैं कुछ भी कर लूं, तो थक गए होंगे, ऊँग आ गई होगी। नहीं, वो हर वक्त देखता है। कोई उसके देखने से, उसकी नजर से, उसकी पकड़ से एक लम्हे, एक लहजे, किसी जगह कभी भी उसकी नजर से गायब नहीं है। क्योंकि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और उसकी इस सिफत में भी कुरान में आता है, सूरह काफ 38 है, काफ 38 में वमा मस्सना मिन लुहूब, और नहीं हमको छूती कोई थकावट। तो जब उसको थकावट ही नहीं छूती तो जाहिर है वला सिनतुन वला नौम है। और उसकी इस सिफत में भी कोई उसका दूर दूर शरीक नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, हर कोई सोता है, हत्ता के पौधे भी सोते हैं, तो पता ना पौधे भी सोते हैं। फिर उसकी अगली सिफत क्या है? लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ है आसमानों और जमीनों में उसी के लिए है। तो बेशक तमाम उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में जमीनों में। क्यों? क्योंकि तमाम आसमानों और जमीनों का और जो कुछ फी हिन्ना उनके दरमियान है, उसका बनाने वाला भी वही है। तमाम चीजें उसकी मिल्कियत है, उसकी ममलूक है। कोई एक चीज मुझे बता दें जो अल्लाह की मिल्कियत ना हो, उसकी ममलूक ना हो। हम भी तो उसी की चीजें हैं, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम भी उसी के हैं, चीजें भी उसी की हैं, वो मालिक भी है, मालिक भी है और मलक भी है। देखिए ना, इसमें दो चीजें हैं, लहू माफिस समावात व माफिल अर्द में, कि वो मालिक भी है हर चीज का और मलक भी है। मालिक क्या होता है? मालिक इंसान हमेशा चीजों का होता है, ऑब्जेक्ट्स का। मालिक किसका होता है? ऑब्जेक्ट्स का। जैसे जमीन का मालिक है, जैसे फैक्ट्री का मालिक है, घर का मालिक है, कार का मालिक है। और मलक क्या होता है? किंग, बादशाह। मालिक ओनर होता है ना, और मलक क्या होता है? बादशाह, किंग। तो मालिक ऑब्जेक्ट्स का होता है इंसान, और मलक किसका होता है? बादशाहत इंसानों और जानदारों पर होती है। किंग किसका होता है? इंसान। बादशाहत किस पे होती है? इंसानों पर या किसी भी जानदार पर। शेर भी तो जंगल का बादशाह कहलाता है ना। तो अल्लाह ताला के, अल्लाह सुब्हानहू ताला मालिक भी है, कायनात की हर चीज का मुकम्मल तसर्रुफ, इख्तियार, कंट्रोल उसके पास है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ भी आसमानों और जमीनों में है उसका मालिक अल्लाह सुब्हानहू ताला है। तो अब आप देखें, आसमानों को ले लें पहले, लहू माफिस समावाति। आसमान की वसत का कोई अंदाजा कर सकता है? मालिक को पता है, हमें तो पता ही नहीं आज तक आसमान का किनारा कहां से कहां तक है। फिर सितारे सैयारे हम तो आज तक गिन ही नहीं सके कि कितने हैं, रोज तादाद चेंज हो जाती है। मालिक कैसे हो सकते हैं? इसी तरह फिर आसमानों की ये तो हैयत और उसकी वसत है, उसके अंदर क्या कुछ है पता है हमें? हम में से किसी को पता है? कोई साइंसदान पता कर सका? फरिश्तों का पता है क्योंकि अल्लाह ने बताया है कि फरिश्ते हैं, लेकिन उनकी भी तादाद हमें नहीं पता। एक हदीस में आता है ना, हदीस के मफहूम में कि आसमान में 4 उंगल भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह के लिए सजदे में ना पड़ा हो। और फिर फरिश्तों के अलावा भी उसके कितने लश्कर और हैं उसका भी हमें नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कोई नहीं जानता उसके लश्करों के बारे में लेकिन सिर्फ वही जानता है। तो हम तो कुछ भी नहीं जानते आसमानों के बारे में, सिर्फ जो मालिक है वो जानता है।
تو لہو ما فی السماوات اور وما فی الارض، پوری زمین کا مالک بھی کبھی انسان نہیں ہو سکتا. مالک تو وہی ہے. بڑی سے بڑی سپر پاور کتنے زمین کی مالک ہوتی ہے؟ اپنے ملک کی، ایک خطے کی، اور وہ بھی کب تک؟ صرف اپنی موت تک. نہ ہمیشہ کے لیے کوئی مالک رہ سکتا ہے، نہ پوری زمین کا مالک ہو سکتا ہے. اور پھر زمین کے اندر بھی، یہ تو اوپر کی بات ہے نا، زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے رکھی ہیں ساری چیزیں زمین میں؟ سوچ کے دیکھیں کیا کیا ہے زمین میں. معدنیات جو منرلز ہیں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، پانی، نمک، لوہا، پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہتری چیزیں ہیں جو بھی انسان جو ہے وہ جان ہی نہیں سکا ہے کہ اور چیزیں کیا کیا ہیں زمین کے اندر. ہم تو ابھی ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. مالک کہاں سے ہوں گے کہ زمین کے اندر ہے کیا 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 رکھا ہوا ہے. زمین کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں اسی کو پوری طرح انسان ایکسپلور نہیں کر سکا. پوری مخلوقات کا بھی ابھی تک نہیں پتا. روز کبھی سمندر میں کوئی کریچر دریافت ہوتا ہے، کبھی کہیں جنگل میں دریافت ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کو پتا ہے؟ مالک کو پتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اس نے پیدا کی ہیں، وہی پال بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. سوچے کہاں کہاں کریچرز موجود ہیں. پتھر میں، سی پی کے اندر کیڑا ہوتا ہے، کون رزق دیتا ہے اس کو؟ مالک دیتا ہے. کیونکہ وہ مالک ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا کہاں کہاں پر میں نے کس چیز کو پیدا کیا ہوا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 46 میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اسی کی تسبیح کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، تو اسی کی تسبیح بنتی ہے. تو یہ تو مالک ہے. اور ملک کیسا ہے؟ وہ بادشاہ کیسا ہے کہ تمام مخلوقات پر اسی کی بادشاہت ہے. تمام مخلوقات، جن ہو، انس ہو، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے، حشرات، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے. 2 پاؤں پہ چلنے والی، 4 پہ چلنے والی، رینگنے والی، اڑنے والی، تیرنے والی. یہ سب کیا ہیں؟ اس کی رعایا ہے. بادشاہ کون ہے؟ ملک کون ہے؟ اور پھر دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے. وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جب سب لوگ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، جواب دیں. تو کوئی جواب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، بڑا بادشاہ. ہر بادشاہ کو سپر پاور سے بڑی سپر پاور کا بھی جو بادشاہ ہے اس نے کہاں حاضر ہونا؟ اللہ کے سامنے حاضری دینی. پھر اگلی صفت ہے اس کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من ذا الذی، کس کی مجال ہے، کون ہے وہ، کس میں حوصلہ ہے، حیثیت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. جلالی انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کس کی مجال ہے؟ من ذا الذی یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے سامنے، الا باذنہ، اس کے اذن کے علاوہ. سوچ کے دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑے، کس کا حوصلہ اور مجال ہے، کس کی حیثیت ہے کہ اگر اس کی اجازت وہ نہ دے تو اٹھ کر کوئی کسی کی سفارش کر سکے. روز قیامت جو ہے انبیاء کی، صالحین، شہداء، حفاظ، فرشتے وغیرہ کی کسی حد تک سفارش ہوگی، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث سے. لیکن اس شفاعت کی، سفارش کی کڑی شرائط ہیں. کون کرے گا، کب کرے گا، کس کی کرے گا، کتنی کرے گا، کس گناہ کی کرے گا، یہ سب کچھ کس کے اذن سے ہوگا؟ الا باذنہ، اس کے اذن سے طے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین بھی تو ہے نا. تو اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کے لیے کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ تو اتنی کڑی شرائط کیوں رکھی گئی ہیں سفارش کی؟ کیونکہ اگر انسان صرف شفاعت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو خود تو وہ نیک عمل کرتا ہی نہیں. اور پھر یہ شفاعت پہ مکمل بھروسہ کرنے کا طریقہ انسان کو شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک صالح بندے پہ، بزرگ کے اوپر، یا کسی بھی اپنے پیر فقیر کے اوپر یہ ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر لی تو وہ بس ہمیں پیر مرشد جو ہے وہ ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیسے؟ ایک تو انسان خود نیک عمل نہیں کرتا، دوسرا یہ طریقہ شرک کی طرف کیسے لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے سے زیادہ انسان اس پیر فقیر پر بھروسہ کرنے لگتا ہے.
اس پر توکل کرنے لگتا ہے جس سے اس کو امید ہوتی کہ شفاعت کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. شفاعت ہوگی برحق ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً شفاعت کی اجازت ہوگی, اور اس کے لیے حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ جو نماز کے بعد کی ہم دعا کرتے ہیں, اذان کے بعد کی سوری, اس کے بعد اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا میرے لیے مقام محمود کی اور وسیلہ کی, تو اس کی میں شفاعت کروں گا. تو ہوگی, لیکن سوچنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نافرمان کی, اللہ کے سرکش کی, بدعت کرنے والے کی, بدعتی کی سفارش کریں گے کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ کی حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کا کہ آپ کی شفاعت کا قیامت میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف کہنا مطلب نہیں ہے اس کا, یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پوری زندگی اس پر عمل کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو صرف اللہ کا کہنا مانا, اور جب اس نے کہا محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو پھر اس نے صرف ان کے طریقے پر عمل کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکے, کسی کی مجال ہی نہیں نا. منزل لذی یشفع الا باذنہ. ٹھیک ہے, اس دن تو انبیاء تک نفسا نفسی کے شکار ہوں گے, نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. اور انبیاء کے بارے میں بھی ابھی پیچھے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ باری باری لوگ جائیں گے تو وہ تو خود ڈر رہے ہوں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اور جہاں تک یہ سورہ المائدہ میں انبیاء کے بارے میں آتا بھی ہے, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے, اور اس میں اس کا ترجمہ ہے جس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم بتاؤ کہ جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام دیا تھا تمہیں کیا جواب ملا تھا. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں, تو علام الغیوب ہے, تو زیادہ جاننے والا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں سے اپنے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو وہ کہاں اٹھیں گے اور ان کے مساموں سے بجائے پسینے کے خون نکلے گا اللہ کے حبس سے. وہ کہیں گے نہیں یا مولا میرے رب, میں جب تک ان میں رہا میں نے یہی کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, اس کی عبادت کرو, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو وہ کیا کرتے رہے یہ تو بہتر جانتا ہے. تو یہ تو انبیاء کا حال ہوگا. پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں آتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 28 میں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو, اور وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزتے کانپتے ہیں. تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کس کی مجال, کس میں طاقت ہوگی کہ جو اس کے اذن کے بغیر اٹھ کے کسی دوست کی کسی عزیز کی سفارش کر دے. سورہ الغافر میں آتا ہے آیت نمبر 18 ہے یوم ہم بارزون لا یفقى علی اللہ منہم شیء. وہ سب کے سب اس دن اللہ کے سامنے موجود ہوں گے اور اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا. وَلِمَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اس دن تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی جو واحد اور قہار ہے. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے اور جو پیچھے ہے, یعنی جو لوگوں کا مستقبل ہے اور جو ماضی ہے. آگے سے مطلب کیا ہے؟ جو مستقبل ہے, فیوچر ہے, اور پیچھے سے جو ان کا ماضی ہے, وہ جو بھی لوگوں کا اگلا پچھلا ہے, لوگوں کا کیا تمام انسانوں کا ہے بلکہ تمام مخلوقات کا اگلا پچھلا کون جانتا ہے؟ اللہ تمہارا تعالیٰ جانتا ہے. اور دیکھیں, سوچ کر دیکھیں کہ سفارش بھی کسی کی وہی شخص کر سکتا ہے نا جو اس انسان کی جس کے لیے وہ سفارش کرنے جا رہا ہے اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ جانتا ہو. آپ سفارش کسی کی کب کرتے ہیں؟ کسی کی سفارش آپ جب کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ اس نے یہ غلطی جو ہے وہ غلطی سے اس سے غلطی ہوئی ہے, نادانستگی میں ہوئی ہے, تو اسے معاف کر دیا جائے. تو اللہ کا اذن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے سوا یعلم ما بین ایدیہم و خلفہم, کہ اس کے سوا کوئی بھی کسی کا ماضی مستقبل اچھی طرح نہیں جانتا. تو پھر اس لیے کوئی کسی کی سفارش بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. جب کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کسی نے غلطی جان بوجھ کے کی تھی یا بغیر جانے کی تھی, یا ماضی میں وہ کتنے کوئی گناہ کرتا رہے, یا مستقبل میں کیا کرنے والا ہے, جب یہ کچھ پتہ ہی نہیں
تو سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بھی تو اس کا اذن ہونا ضروری ہے نا. تو کوئی مخلوق، کوئی ہستی، کوئی ادارہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ لوگوں کا حال، ماضی، مستقبل سب جانتا ہے. گوگل پہ آج کل بایو ڈیٹا آتا ہے، لیکن کیا پورا ماضی اور کیا پورا مستقبل وہ بتا سکتے ہیں؟ کہ کوئی انسان آئندہ کیا کرنے والا ہے، یا جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کیا سوچا، کیا کیا، کیا نیت، کیا ارادے، کیا کام چھپ چھپا کے کیے؟ نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو اس کی اس خوبی میں بھی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا. اور اس کی اس خوبی کی وجہ سے بھی کوئی اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے. کون احاطہ نہیں کر سکتے؟ دنیا کے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، الا بما شاء، الا یہ کہ جتنا وہ چاہے. اس کا جو علم ہے، احاطہ علم ہے، اس کا کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا انسانوں میں سے. اتنا ہی علم اس نے انسانوں کو دیا ہے جتنا اس نے چاہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. تو اس کے علم میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اتنا وسیع، اتنا مکمل علم ہے اس کا. اتنا ہی علم انسان کو ملا ہے جتنا اس نے چاہا ہے. احاطہ علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ، احاطہ علم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے وجود، کیفیت، اس کے مقصد کو پوری طرح جان لینا. یہ ہوتا ہے احاطہ علم کسی بھی چیز کے بارے میں. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا وجود، یعنی کس وجود اس کا کیسا ہے، کیا اس کی شیپ ہے، کس اسٹف سے بنی ہوئی ہے، کیا بنانے کا اس کا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے. یہ ہر چیز کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم تو اپنے وجود کے بارے میں پورا نہیں جانتے. اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کے سارے مقاصد چیزوں کے جانتے ہی نہیں. آج تک تو ہم یہ نہیں جان سکے کہ اپینڈکس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. لازمی طور پہ ہوگا لیکن نہیں پتا. ہم اس کو کوئی عضو ناقص سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. پھر اسی طرح دیکھیں، آج تک جو ہمارا باڈی سیلز ہیں اس کی مکمل انفارمیشن انسان نہیں حاصل کر سکا. اتنے سے مائکروسکوپک ڈی این اے کے اندر پوری باڈی کا کوڈ موجود ہونا، اس کے علاوہ بھی بہت چیز پتہ ہی نہیں ہے انسان کو. آج تک اپنے وجود کی مکمل معلومات نہیں ہے، تو ہر چیز کا کیسے جان سکتا ہے انسان؟ جتنی انسان کائنات پر، اپنی باڈی پر ریسرچ کر رہا ہے نا، اتنی نئی چیزیں روز دریافت ہوتی ہیں. جتنی کائنات پر ریسرچ کر رہا ہے اتنی زیادہ کائنات کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے. نئی چیزیں دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور ابھی بھی اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے. جتنا چاہتا ہے اتنا انسان کو علم دے دیتا ہے. اتنا انسان علم حاصل کر لیتا ہے. یہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے. آپ دیکھیں نا، انبیاء تک کو اس نے جتنا چاہا، فرشتوں تک کو جتنا اس نے چاہا اتنا علم دیا ہوا ہے. سوچ کے دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کو نام بتایا تھے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے، تو پہلے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ فلاں فلاں چیزوں کے نام. انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ کہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. تو الا بما شاء، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا سکھا دیتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان اپنے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنے کائنات کا اس کا علم دے رہا ہے، لیکن کائنات کے علم کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیسے کرے؟ آج تک تو آپ کو اس کا کنارہ نہیں مل سکا آسمان کا، تو کیا احاطہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے گئے تھے نا، سورہ کہف میں جس کا ذکر آتا ہے، تو وہ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے تھے. تو ایک چڑیا آ کے بیٹھی تھی کشتی کے کنارے پہ، اور اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی پیا تھا. تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو، اللہ کے علم کے مقابلے میں بڑے سے بڑے دنیا کا جو عالم ہے نا، اس کا علم بس اتنا ہی ہے. کتنا؟ کہ ایک قطرہ جتنا چڑیا نے پی لیا سمندر میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں. اس کے مالک اور ملک ہونے کی مزید تشریح کی جا رہی ہے. وہ ایسا بادشاہ، ایسا مالک ہے جس کی کرسی، جس کا اقتدار، جس کا اختیار،
جس کا علم، جس کی عظمت، جس کی قدرت، جس کا تصرف تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہیں، چھائے ہوئے ہیں. کوئی چیز اس کے احاطہ علم، اس کی قدرت طاقت سے باہر نہیں ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی اطاعت میں ہے. ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی. کن دونوں کی؟ آسمانوں اور زمینوں کی، جس کے اوپر اس کی کرسی، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے. اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. کس کس چیز کی حفاظت کرتا ہے وہ زمین و آسمانوں میں؟ زمین و آسمانوں کی اٹ سیلف حفاظت کرتا ہے، ان کے اندر موجود سسٹمز کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے اندر موجود تمام مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے. محافظ فرشتے اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو روزی روٹی مہیا کرنے کے لحاظ سے حفاظت کرتا ہے. ہر مخلوق کی ان کی جگہ، ان کے علاقے میں ان کے پسند کی روزی روٹی مہیا کرتا ہے. تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کی حفاظت کرتا ہے. تمام انسانوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. اعمال بھی تو حفاظت محفوظ ہو رہے ہیں نا. تو دو فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں. پھر تمام سسٹمز، جو انتظامات ہیں مخلوقات کے لیے، اس کی نگرانی کرتا ہے. جتنے سسٹمز چل رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے بھی ولا یعودہ، اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، کوئی اونگ نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ تھکن ہی نہیں ہوتی. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے انسان تھکتا ہے، پھر اونگ آتی، پھر نیند آتی ہے. تو اس کی قدرت کاملہ، اس کی قیومیت کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے. ولا یعودہ حفظہما، اس کو نہیں تھکاتی، کیونکہ وہ ان سب کمزوریوں، عیبوں سے پاک ہے. پاک ہے وہ ذات، سبحانک. تو اس لیے بھی وہی برحق لا الہ الا ہو، کیونکہ وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے. تمام چیزوں کو مینٹین کر رہا ہے، تمام دنیا چلا رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اعمالوں کو بھی حفاظت کر رہا ہے، سسٹمز کی بھی کر رہا ہے، تمام لوگوں کی ضروریات کے بھی کر رہا ہے، ان کی خواہشات کے بھی کر رہا ہے، لیکن تھکتا تو نہیں ہے. تو پھر بھی اس جیسا الہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. هو العلی العظیم، اور وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. علی، علی الف سے ہے، جو جگہ کی بلندی کے لیے آتا ہے اور مرتبے کی بلندی کے لیے. وہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. تو یقیناً جو ہستی الحی القیوم ہو، جس کو نہ نیند آتی ہو، نہ اونگ آتی ہو، جو زمین و آسمانوں کی حفاظت سے تھکتی نہ ہو، جو سب کا ماضی حال مستقبل جانتی ہو، جس کے سامنے کسی کو سفارش کی جرات نہ ہو اس کے اذن کے بغیر، جس کی بادشاہت زمین و آسمانوں پر ہو، جس کی پکڑ سے کوئی جاندار دور نہ ہو، وہی بلند و بالا، اعلیٰ و عرفہ، عظیم اور عظمت والی ہو سکتی ہے. جس کی صفات یکتا ہوں، اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بھی، اپنے اقتدار، سلطنت، حکومت اور غلبے کے لحاظ سے بھی وہی العلی العظیم ہے. اب یہ تھوڑا سا آگے اور پڑھیں گے، پھر میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں ایک بہت زبردست ایک لنک بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کریا سے ہے، دوسرے پر زبردستی کرنا. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دین سے مراد یہاں پر کیا ہے. دین سے مراد یہاں پر آیت الکرسی سے کنیکٹڈ آیت ہے. آیت الکرسی کی اب عملی تفسیر آگے بتائی جا رہی ہے، مزید وضاحت ہے کہ دین میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے. تو دین سے مراد یہاں پر لکھ لیں اس کو کیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، یہ مراد ہے دین سے. یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو عقیدہ آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے اس کو دین کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کو دین کہا جا رہا ہے. تو دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو جبرن دین میں داخل نہیں کیا جائے گا. یعنی لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت ضروری آیت ہے کیونکہ اس کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے. یعنی دین اسلام کے اندر کسی کو داخل ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی. اب کیوں نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان اللہ کا تعارف، اس کی ذات و صفات جو آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہیں، جو اور بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس پر ایمان لے آتا ہے، ان ساری صفات کو پڑھ کے اس کے دل میں اتر جاتی ہیں،
ایمان لے آتا ہے تو ایک عملی اعتقادی سسٹم بن جاتا ہے۔ عملی اعتقادی سسٹم کیسے؟ کہ اس کو اعتقاد ہو جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات ہے تو اس کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس طرح سے ایک عملی اعتقادی سسٹم بنتا ہے جس کو یہاں پر دین کہا گیا ہے۔ تو اس سسٹم کو، اس دین کو، دین اسلام کو کسی کے اوپر جبرن زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی طرف آنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گیا؟ دعوت دی جائے گی۔ کیا کہا جا رہا ہے مزید بھی ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، دعوت دی جائے گی، اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، بار بار دی جائے گی، اللہ کا تعارف کرائیں گے، اس کی صفات بتائی جائیں گے۔ آیت الکرسی کے ذریعے قرآن کھلتا ہی اس کی صفات سے ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ تو یہ سب بتایا جائے گا، اللہ کی پہچان کرائی جائے گی کہ یہ ہے اللہ واحد جس کا تعارف ہم نے آپ کو کرایا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اپنی سمجھ سے اس کو سمجھیں، ایمان لائیں اور جھک جائیں، دل کی خوشی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں۔ ہاں، تو یہ سب کچھ کرا جائے گا، تعارف بھی کرایا جائے گا، دین کی دعوت بھی دی جائے گی، بار بار کیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ کر کے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، کہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ دین کو قبول کر لے۔ کیوں زور زبردستی کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس کی وجہ بھی آگے بتایا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کیوں نہیں کیا جائے گا، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ جو ہدایت ہے وہ گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے اچھی طرح سے واضح کر دیے ہیں، تو وہ ہم واضح کریں گے لوگوں کے اوپر، لیکن راستے واضح کر کے زبردستی نہیں کی جائے گی، وہ اپنی دل کی خوشی سے ایمان لائے گا۔ ہدایت اور گمراہی کے راستے کیسے واضح کیے گئے ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی، رشد کہتے ہیں ہدایت کے راستے کو، ہدایت کا راستہ اختیار کر کے اس پر جم جانا، اور غی کا جو لفظ ہے وہ غوا سے ہے، لا علمی کی بنیاد پر غلط کام میں پھنس جانا، راہ راست سے ہٹ جانا، نا امید ہو جانا۔ اور غوا اور غی کا استعمال زیادہ تر دین کے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زبردستی نہیں کی جائے گی، دعوت دی جائے گی، تعارف کرایا جائے گا، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کے راستے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ کیسے واضح کر دیے اللہ تعالیٰ نے؟ قد تبین الرشد من الغی، کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھی ہے، ہر کوئی عہد الست کر کے آیا ہے، پھر کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں نا، ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، پھر کتاب اور رسول بھیجے گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرایا، کتاب محفوظ بھی ہے قرآن، اور ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہی ہے اور رہے گی جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائے گی اور دین کی دعوت دے گی۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ کے ساتھ ساتھ نفس لوامہ بھی رکھا ہے۔ نفس امارہ کون ہے؟ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے اوپر پرووک کرتا ہے انسان کو، اور نفس لوامہ کیا ہے؟ جو برائی پر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، پنچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو رکھا ہے انسان کے اندر، یہ سارا نظام ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہیں کہ اب انسان کے لیے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں پہچانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی، یہ سارا بندوبست کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، اس کو اختیار اور قوت ارادہ دی ہے کہ یہ سارے راستے پہچان کے ہدایت اور گمراہی کے اپنا راستہ وہ خود چوز کرے، ٹھیک، اپنی چوائس سے، چاہے ہدایت کو، رشد کو اپنائے یا غی کو اپنائے، یہ اس کے پاس چوائس موجود ہے، اس کے پاس زور زبردستی نہیں کی جائے گی، پہچان اس کو کرائی جائے گی، تعارف کرایا جائے گا۔ اب اگر وہ اللہ کے انٹروڈکشن سے اس کو پہچان کر، انٹروڈکشن سے یا اپنی فطرت سے، فطرت سلیم ہے، کتابوں سے، رسولوں کے پیغام سے، کسی بھی ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ کی مرضی کا تابع کر لیتا ہے، تو یہی ہدایت ہے، رشد ہے نا، کہ بات سمجھ میں آ گئی، پہچان گیا اللہ کو۔ اور بات سمجھنے کے لیے تو صرف آیت الکرسی ہی کافی ہے، جس کا دل کھلا ہوا ہو، نظر بینا ہو، ایمان میں دل کا ایمان کا شعلہ دل میں موجود ہو،
تو بات سمجھنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے آیت الکرسی کافی ہے۔ تو جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی تعارف سے پہچان لے، کسی بھی طریقے سے پہچان لے، اس کی نشانیوں سے پہچان لے، اپنے دل کی جو ایمان کا شعلہ ہے اس سے پہچان لے، تو یہی ہدایت ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، یعنی بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، لاکھ تعارف کے باوجود، لاکھ نشانیوں کے باوجود، لاکھ اس کا نفس لوامہ بھی اس کو ٹوکتا ہے لیکن نہیں سمجھتا، تو یہی گمراہی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا ساری بات کا؟ کہ دین اسلام کی دعوت دی جائے گی، ضرور دی جائے گی، اللہ کا تعارف کرایا جائے گا۔ جس کا سینہ کھلا ہوگا، جس کا دل روشن ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوگی، جس کی آنکھیں بینا ہوں گی، وہ ضرور اللہ کے تعارف پر اس کو پہچان لے گا، اس کا شائدہ ہو جائے گا، اسلام لے آئے گا۔ لیکن اگر کوئی دل کا اندھا ہے، کانوں کا بہرا ہے، آنکھیں بینا نہیں ہے، پھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر تو اس کو آپ زبردستی اسلام میں داخل کریں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام قبول کرنے کے لیے کسی فرد پر زبردستی نہیں کی جائے گی، اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایمان جبرن ہو وہ اضطراری ہے، مجبوری کا ہے، مجبوری کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مجبوری کا اسلام لانا، ایمان لانا مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہی نہیں انسان کو۔ تو اختیار تو دیا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان اختیاری مطلوب ہے، دل کی خوشی سے مطلوب ہے، اور ایمان ویسے بھی جو اختیاری ہوتا ہے وہی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، وہی اللہ کو پسند ہے۔ تو اب ایک بہت ضروری جملہ ہے جو آپ لکھ لیں کہ ایک انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک تو آزاد ہے کہ وہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو دعوت دی گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، اختیار کر لے، نہیں سمجھ میں آئی نہ کرے۔ تو دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک آزاد ہے، زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، دین کے احکامات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھے۔ جو احکامات عقل تسلیم کر لے انہیں مان لے، جو عقل میں نہ آئے یا نفس اور باری انہیں چھوڑ دے کہ میری عقل میں نہیں آتے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دین قبول کرنے کے بعد آپ اسلام کے ضوابط اور قواعد، اس کے اصول، اس کے احکامات ماننے کے پابند ہیں، پابند ہیں۔ فطری طور پر جبر نہیں ہے کہ دین اسلام قبول کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جب دین میں داخل ہو جائے گا تو اس کو دین کا ڈسپلن فالو کرنا ہوگا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سمینا اتانا لازمی کرنا ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل تو ناقص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب اس نے سمینا و اتانا کرنا ہے، اور اگر دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا کرتا ہے کہ مجھے تو یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میں ابھی عمل نہیں کر سکتی، تو ایسا کرنا بھی پھر گمراہی ہے۔ اور نمبر 2 یہ بھی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، دین اسلام میں آنے کے بعد انسان کو دین چھوڑنے یا بدلنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر مرتد کی سزا آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اسلام ایک روایتی مذہب نہیں ہے، ایک تحریک ہے، لہذا دین اسلام سے پھرنا پوری امت سے نظریاتی بغاوت کے برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس آیت کا جو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی پر زور زبردستی جبر نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اگر جب کوئی دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان دین کے تمام احکامات ماننے کا پابند ہے، پابند ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے احکامات اور اپنی مرضی سے کوئی بھی حکم چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو میں نماز نہیں پڑھتی تو مجھے زبردستی نہ کی جائے، میں روزہ نہیں رکھتی تو اس پر زبردستی نہ کی جائے، ٹوٹلی رانگ۔ یہ لا اکراہ فی الدین دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہاں تک رکھتے ہیں، اور اب میں آپ کو آیت الکرسی کا ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن بتانا چاہتی ہوں، جس کی میں نے ایک چھوٹی سی پکچر بھی ڈالی تھی۔ آیت الکرسی کے تقریباً 9 سینٹنسز بنتے ہیں جن میں آپس میں لنک بنتا ہے۔ لنک کیسے بنتا ہے؟ آخری جملے کا اور پہلے جملے کا اس طرح سے لنک بنتا ہے۔ اب آپ کھولیں ذرا، میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت خوبصورت لنک ہے کیسے بنتا ہے۔
پہلا جملہ اس کا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آغاز کیسے ہوا پہلے جملے کا؟ دو عظیم خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفات، دو خوبصورت ناموں کے ساتھ، اور حیرت انگیز مماثلت ریزمبلنس ہے اس کی آخری جملے سے آیت الکرسی کے. دو ہی صفات وہاں بیان ہوئی ہیں، العلی العظیم. ٹھیک ہے، حی القیوم اور علی العظیم. تو کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں جو حی القیوم ہے نا، وہی تو علی العظیم ہو سکتا ہے نا. علی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، اللہ اکبر، کون ہو سکتا ہے؟ جو علی القیوم ہو وہی تو ہو سکتا ہے. تو لاسٹ سینٹنس اور فرسٹ سینٹنس، اس میں عظیم ایک انکریڈیبل قسم کی، بہت ہی بیوٹیفل قسم کی ایک مماثلت ہے پہلے اور آخری جملے میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ اور سیکنڈ جملہ. سیکنڈ ون ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ ہے ولا یعودہ حفظہما. ٹھیک ہے، نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی. اور سیکنڈ کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. زبردست کنیکشن دونوں جملوں کا. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو نیند ہوتی ہے، جو اونگ ہوتی ہے، وہ تھکن سے آتی ہے. جب اس کو تھکن ہوتی ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو نیند کیسے پکڑ سکتی ہے اور اونگ کیسے پکڑ سکتی ہے. تو زبردست تعلق سیکنڈ لاسٹ جملے کا سیکنڈ جملے سے. ولا یعودہ حفظہما، جب اس کو تھکاتی نہیں اتنا کام کر کے بھی کوئی سب چیزوں کی حفاظت، تو ظاہر ہے جب تھکاتی نہیں تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو تھکن ہوگی نہ اس کو نیند آئے گی. پھر آپ دیکھیں تھرڈ جملہ اور جو تھرڈ لاسٹ ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ جملہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے ہے. یعنی مالک بھی وہی ہے اور ملک بھی وہی ہے، اونرشپ بھی اسی کی ہے اور کنگ بھی وہی ہے. اور تھرڈ لاسٹ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی زمین و آسمانوں کے اوپر. تو کس کی کرسی زمین و آسمان کے اوپر چھا سکتی ہے؟ کس کا اقتدار اور بادشاہت زمین و آسمانوں پر چھا سکتا ہے؟ جو مالک بھی ہو اور ملک بھی ہو ہر چیز کا، جس کے لیے لہو ما فی السماوات والارض ہو، اسی کی تو بادشاہت اور اقتدار، اسی کی تو ساری کنگڈم شپ اور اس کی کنگ شپ اور اس کی اونرشپ پوری دنیا پر چھا سکتی ہے نا. تو تھرڈ سینٹنس اور تھرڈ لاسٹ میں بھی بہت بڑا کنیکشن موجود ہے. چوتھا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کے اندر یہ جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے سفارش کرے، الا کہ اس کا اذن نہ ہو، ایکسپٹ یہ کہ وہ اذن نہ دے. اور اس کے بعد جو فورتھ لاسٹ جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دونوں میں اللہ کی بات ہے، ایک جگہ اذن کی بات ہے، ایک جگہ اس کی چاہت کی بات ہے. کوئی اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ جتنا وہ چاہے. تو دونوں میں اس کی زبردست اتھارٹی کا ذکر ہے، اتھارٹی کا ذکر ہے. اس کی اتھارٹی ہے، صرف اس کے لیے ہے جو کچھ ہے. اس کے اجازت کے بغیر کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. اس کا اذن، اس کی چاہت، ایکسپٹ اس کی اتھارٹی، صرف اور صرف اس کی اتھارٹی، صرف اس کا اذن. دونوں جملوں میں اسی کا ذکر ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مجال نہیں اس کے سامنے سفارش کر سکے، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا الا بما شاء، اگر وہ نہ چاہے. تو صرف وہ ہے، اس کی اتھارٹی ہے ہر چیز پہ. اس کے علم، اس کی اتھارٹی، اس کی اجازت کے بغیر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. اب صرف ایک جملہ بیچ میں بچ گیا، سینٹر میں، مڈل سینٹنس کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو اس کے آگے، ان کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے. کس کے آگے اور پیچھے ہے؟ جو دونوں، یہ اس جملے کے آگے جتنے سینٹنس آئے ہیں اور اس کے پیچھے جتنے سینٹنس آئے ہیں، اس میں جو خوبصورت لنک اور تعلق موجود ہے، کون جانتا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم. سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب میں نے پوری آیت اس لیے مکمل نہیں کی کہ آگے بھی بہت ہی اہم بات ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور آیت الکرسی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. وہ آگے بھی اسی کا تعلق ہے لیکن نیکسٹ میں، کیونکہ ابھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا اگر میں ابھی لیتی. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.